أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 27 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور غالباً یہ ہمارا تیسرا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وقال، اور کہا، الشیطان و شیطان نے، لما جب، قضیہ فیصلہ کیا جائے گا، الامر معاملے کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، وعدکم اسی نے تم سے وعدہ کیا، وعد الحق کی سچا وعدہ، ووعدتکم اور میں نے تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم تو میں نے تم سے خلاف کیا، وما کانا اور نہیں تھا، لیا میرے لیے، علیکم تمہارے خلاف، من سلطان کوئی غلبہ، الا مگر یہ کہ ان دعوتکم میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم تو تم نے قبول کر لی میرے لیے، فلا تلومونی تو تم مجھے ملامت نہ کرو، ولومو اور تم ملامت کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم
نہ تو میں بمصرخکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، فریاد رسی کرنے والا ہوں، وما انتم اور نہ ہی تم بمصرخیہ تم میری مدد کرو گے، میری فریاد رسی کرنے والے ہو۔ انی کفرت بے شک میں نے انکار کیا، بما اس چیز کا جو اشرک تم نے شریک ٹھہرایا نی مجھے، من قبل اس سے پہلے، ان الظالمین بے شک ظلم کرنے والے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب معاملات کا فیصلہ ہونے لگے گا تو شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، تو میں نے تم سے خلاف کیا، تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی اور تم پر میرا کچھ زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے اسے قبول کیا، تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں گا اور نہ تم میری فریاد کو پہنچو گے، یعنی مدد کرو گے۔ میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہراتے رہے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ اور داخل کیے جائیں گے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها ان کی نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والی ہیں، فیہا اس میں، بإذن ربہم اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، تحیتہم ان کی ملاقات کا تحفہ، فیہا اس میں، سلام سلام ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کی باہمی ملاقات جو ہے وہ سلام سے ہوگی۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے، کیف ضرب اللہ، کیفا کیسے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے، مثلا مثال، کلمۃ طیبہ پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ جیسے ایک درخت ہو، طیبۃ پاکیزہ، اصلها اس کی جڑ، ثابت مضبوط ہو، وفرعها اور اس کی شاخیں، فی السماء آسمان میں ہو۔ یعنی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، تؤتی وہ لاتا ہے، اکلها اپنا پل، کل حین ہر زمانے میں، باذن ربها اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، ویضرب اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ الامثال مثالیں، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ اور کلمے کی مثال، خبیثۃ گندے کلمے کی، کشجرۃ خبیثۃ گندے درخت کی طرح ہے، اجتثت اکاڑ دیا گیا ہو، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا نہ ہو اس کے لیے، من قرار کوئی مضبوطی، یثبت مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، بالقول یعنی بات پہ ایمان لانے والوں کو، الثابت ثابت شدہ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ثابت شدہ کلمے سے مضبوط کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے
جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ کے سامنے تفسیر بیان کریں گے۔ آخری مرتبہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں ہم نے پڑھا تھا تابع متبوع، یعنی جن لوگوں نے کفر، شرک اور گناہ کیا، ایک دوسرے کا اتباع کیا، اس میں عقل سے کام نہ لیا، آنکھیں بند کی، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہو۔ اس وقت پیچھے چلنے والے کمزور لوگ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تم جس طرح کہتے رہے ہم کرتے رہے، تو آج اللہ کے عذاب میں کچھ تخفیف کرا کے دو۔ لیکن متبوعین لیڈر صاف جواب دیں گے، ہم تو خود کفر، شرک اور گمراہی میں غرق ہے، تمہیں راہ راست پہ کیسے لاتے ہیں؟ سب برابر کے مجرم ہے، سزا کے مستحق ہے۔ ہم نے بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کا اظہار کریں، اب یہاں سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تابع اور متبوع کا مکالمہ اور ان کی پریشانی کا حال بیان کرنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حال بیان کیا کہ جو تم گمراہوں کا سردار ہو، تمام انسانوں کے ازلی دشمن ہو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ قضی الامر یہ اس وقت ہوگا جب شیطان کا معاملہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہاں پہ قال ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جبکہ یہ بات آئندہ قیامت کے بعد پیش آنے والی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قطعی طور پہ پیش آنے والی چیزوں کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں ضرور ہو کے رہے گا، قیامت برپا ہونے کے بعد جب تمام انسانوں کا حساب کتاب ہو کے جزائے عمل واقع ہو جائے گی، نیک لوگ جنت میں اور کفر اور شرک کرنے والے دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا۔ دنیا میں شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ شیطان کو گلے سے پکڑ کے ملامت کریں گے اور کہیں گے ہم تیرے بہکانے کی وجہ سے برے مقام پہ تشریف لے کے آ گئے ہیں۔ اب یہاں سے بچ نکلنے کا، عذاب میں تخفیف کے لیے کوئی تدبیر جو ہے وہ بتائیے۔ شیطان سے مکالمہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے یا عذاب میں کمی کرنے کے لیے کوئی تکلیف بتا دے۔ تو اس وقت شیطان ان کو یہ جواب دے گا جس کا ذکر اس کے بعد والی آیت میں آئے گا۔ وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ تعالیٰ کا وہ آخرہ فیصلہ مراد ہے، آخری، اس کے ذریعے جنت اور دوزخ والوں کا بالکل آخری فیصلہ کر دیا جائے۔ تو حساب کے ذریعے جنت اور دوزخ والوں کا بالکل آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ حساب کے نتیجے میں بعض لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور بعض دوزخ میں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح ہو، ایمان پختہ تھا، لیکن انہوں نے اعمال کی کوتاہی دیکھی،
یا مخلوق کے حقوق جو ہے وہ ضائع کیے، تو ایسے لوگ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ اور پھر ان کی سفارش، اور سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کریں گے تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ بعض کو سزا بھگتنے کے بعد رہائی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آدمی کا حال بھی بتلایا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ ایسا ایسا بتدریج جنت کی دروازے میں داخل ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب دوزخ میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن مجید نے روک دیا ہے۔ وہ قطعی طور پہ بدعقیدہ لوگ ہوں گے اور انہیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ تو ایسے موقع پہ ابدی جہنمی شیطان کو کہیں گے کہ تو نے ہمیں بہکایا تھا، اب تو ہی ہمیں یہاں سے خلاصی کی کوئی تدبیر بتا۔ تو اس وقت ان دوزخیوں کے سامنے یہ تقریر کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شعبی امام محدث اور فقی تھے، 500 صحابہ کی زیارت کی، تو اس اعتبار سے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہے، کوفے میں قیام تھا۔ آپ کے علم اور تقوی کی بنیاد پہ حکومت وقت نے آپ کو قضاء پہ فائز کرنا چاہا، لیکن آپ نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد تھا کہ جس کو قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ آج تو جج کی بڑی قدر و منزلت ہے اور خوب عائش کرتے ہیں، مگر پتہ تو اس وقت چلے گا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلے ہوں گے، جب خدا کی عبادت میں اس کے جو فیصلے عدالت میں ہوں گے تو اس وقت پتہ چلے گا۔ امام شابی کی طرح امام صاحب کو بھی قضاء کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے قبول نہ کی، کیونکہ آپ کو خطرہ تھا کہ وہ کے حکمران کوئی غلط کام نہ کروا لے۔ امام مالک کو بھی اسی لیے سزا بھگتنا پڑی کہ وہ حکومت وقت کے غلط کاریوں پہ تنقید کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا۔ تو یہ دین کے معاملے میں بڑے محتاط تھے، ان میں تقوی، پرہیزگاری، یہ کروڑوں آدمی ان ہزارات کے متبعین میں سے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء سے بچنے کے لیے کئی حیلے کیے۔ ایک موقع پہ ہاتھی آ گیا تو بچے دیکھنے کے لیے اس کے گرد جمع ہو گیا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام صاحب بھی بچوں میں شامل ہو گئے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی اعلیٰ مرتبے کی آدمی نہیں ہے، لہٰذا یہ عہدہ قضاء کے قابل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کبوتر اڑانے والے بچوں کا تماشا دیکھنے چلے گئے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی لاابالی قسم کی آدمی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھ سے بدظن ہو جائے اور قضاء کے عہدے پہ فائز نہ ہو سکوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے دو شخصوں کو بہت مبغوض دیکھا، جن میں سے ایک جنوں میں سے، دوسرے انسانوں میں سے۔ جنوں میں سے شیطان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا، اور انسانوں میں سے فرعون ہے جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو بہرحال
جب اہل دوزخ شیطان کو گھیریں گے، اس کو ملامت کریں گے کہ ہماری رہائی کی کوئی صورت پیدا کر، اس وقت شیطان جواب دے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، کہ اگر ایمان لاؤ گے، نیکی اختیار کرو گے تو تمہیں رحمت کی مقام تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اس کے نبیوں کتابوں پہ ایمان لاؤ، قیامت کو برحق مانو، میں تمہیں عزت کا مقام عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، یعنی میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ سورہ نساء میں شیطان کی یہ قول موجود ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں اولاد آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو جھوٹی اردو آرزوئیں جو ہیں ان کی جو ہے وہ ان کی خواہشات جو ہے وہ یاد کراؤں گا، اور انہیں جانوروں کے کان کاٹنے کا حکم دوں گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے یعدہم ویمنیہم، کہ شیطان انہیں جھوٹے وعدے اور جھوٹی خواہش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، مگر شیطان کی وعدے تو نرا دھوکہ ہے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، کھیل تماشا، لہو و لعب، بڑی رسومات کو خوشکن بنا کے پیش کرتا ہے، آخر کار لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال شیطان ان دوزخ والوں سے کہے گا میں نے تم سے جو بھی جھوٹا وعدہ کیا تھا اس کو ایفا نہ کیا، حقیقت یہ ہے وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی غلبہ تو نہیں تھا، میں تم سے کوئی زبردستی تو نہیں بنوائی تھی، صرف اتنی سی بات تھی الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے آؤ دیکھا نہ تھا، بس سجب تم لی، مجھے دعوت قبول کر لی میں نے تمہاری، میں نے تمہیں جس طرف لگایا تھا تم اسی طرف چلے گئے، تم نے اللہ کے سچے وعدے کا کوئی خیال نہ کیا۔ فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، میرے جھوٹے وعدے اور جھوٹی آرزو پہ یقین کر لیا اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی زبان پہ یقین نہ کیا، لہذا تم اپنے انجام کے اس لیے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، کہ تم اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ میں انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اگر تمہیں پکاروں کہ میرے عذاب میں تخفیف کا بندوبست کرو تو جس طرح تم آج میری مدد نہیں کر سکتے اسی طرح میں بھی بے بس ہوں۔ شیطان مزید کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو انکار کرتا ہوں اس چیز کا کہ تم نے مجھے اس کے ساتھ شریک بنایا، اس سے پہلے تم نے خدا کی بات نہ مانی، مجھے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کے میری بات کے پیچھے لگ گئے، میری کہنے پہ کفر شرک معاصی میں مبتلا ہوئے، میں تو تمہیں صرف دعوت دی تھی لیکن تم نے بغیر سوچے سمجھے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا، میں ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے ان الظالمین لهم عذاب علیم، کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
शैतान ने साफ कह दिया कि कुफर और शिर्क से बढ़ के कोई जुल्म नहीं है, तो उसकी सज़ा भी अज़ाब की सूरत में होगी। कुफर और शिर्क के मुकाबले में ईमान और अहले ईमान की कामयाबी का भी जिक्र हो रहा है। उद्खिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नात, और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल अंजाम दिए, जन्नत में। नेक अमाल मसलन रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज्जा, ये बुनियादी इबादत में शामिल है, और बाकी तमाम उमूर इन्हीं के ताबे हैं। वो बागात ऐसे होंगे तजरी मिन तहतिल अनहार, जिनके सामने नहरें बहती होंगी। ये बागात हर वक्त सरसब्ज़ व शादाब और फलों से लदे हुए होंगे, न गंदगी होगी न आलूदगी। इंसानी जहन के मुताबिक अल्लाह ताला ने जन्नत की रूहानी, मादी और जिस्मानी राहतों का जिक्र किया जो वहाँ मुयसर होंगी। और फिर ये है, ये नेमतें आर्जी नहीं होंगी, और ना अहले जन्नत को कुछ अरसे के बाद वहाँ से निकाल दिया जाएगा, बल्कि खालिदीन फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने परवरदिगार के हुक्म से जन्नती हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। वहाँ से निकाले जाने का कोई ख़तरा नहीं होगा। तो दुनिया में कितनी बड़ी से बड़ी नेमत मुयसर होगी, लेकिन उसके छिन जाने का ख़तरा हर वक्त सर पे रहता है। वरना मौत तो इंसान के सर पे हर वक्त खड़ी है, इसलिए तमाम दुनियावी नेमतों को यकसर ख़त्म कर देने वाली है। लेकिन जन्नत की नेमतें ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, यहाँ तक कि नहरें खुश्क हो जाती है, फल में मौसम लगते हैं, लेकिन जन्नत की नहरें भी सदाबहार और उसके फल भी सारा साल कायम रहेंगे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फल तोड़ के इस्तेमाल किया जाए, जो ही आपने फल तोड़ के इस्तेमाल के लिए उठाया, उसकी जगह फौरन दूसरा फल आ गया। तो इन जन्नतों की एक और खुसूसियत है कि इनमें रहने वाले लोग एक दूसरे को सलाम के साथ मिलेंगे। तहियतुम फ़ीहा सलाम, इसका मतलब यही है कि हर तरफ सोसाइटी का चर्चा होगा, फरिश्ते भी अहले जन्नत को सलाम करेंगे, उधर परवरदिगार की तरफ से पैगाम सलाम ही आएगा। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ऐ मेरे बंदो तुम पे सलामती हो। तो अब्दुल कादिर ने ये नुक्ता बयान किया कि सलाम एक दुआ है, इसीलिए मुलाकात के वक्त सलाम मसनून करार दिया गया। अफ़शु सलाम बैनकुम अला मन अरफ़तहु व मन लम तारिफ़हु, कि आपस में सलाम को फैलाओ, चाहे किसी को जानते हो या नहीं, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। बात समझ आ गई? तो शाह साहब फरमाते हैं कि सलाम एक दुआ है, यही वजह है कि इसको मुलाकात के वक्त जो है मसनून करार दिया गया। अफ़शु सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को फैलाओ, चाहे आरफ्ता हो किसी को जानते हो, वमन लम तारिफ हो या न जानते हो। फिर आगे फरमाया अफ़शु सलाम बैनकुम अला मन अरफ्ता वमन लम तारिफ हो, कि सलाम को फैलाओ चाहे किसी को जानते हो या नहीं जानते। तो सलाम में पहल करने वाले का अजर भी ज़्यादा है। मतलब यही है कि तुम्हें दीनी, दुनियावी, मादी और रूहानी एतबार से सलामती नसीब हो। शाह साहब फरमाते हैं कि जन्नत में सलाम का मतलब मुबारकबाद है। तमाम जन्नती एक दूसरे को इस कामयाबी पे मुबारकबाद जो है वो पेश करेंगे। अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमत, यहाँ से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तर्जुमा तो आपको बता दिया, तफसीर जो है वो कुछ आयत की कर दी है, कुछ की रह गई है। इंशाल्लाह आइंदा पीर को करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए आसान बनाए, हमारी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, मसाइब को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।